بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کرتے ہیں ابن خلدون کے بارے میں۔ جی ہاں، ابن خلدون جنہیں فادر آف اکنامکس کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں مختصر سا تعارف۔ ابن خلدون مسلم سوشل اسکالر اینڈ دی فادر آف اکنامکس۔ ابن خلدون عالم اسلام کے مشہور اور معروف مورخ، فقہ، فلسفی اور سیاستدان تھے۔ آپ تیونس میں پیدا ہوئے اور تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو نان کے وزیر مقرر ہوئے۔ تاہم درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم گرناطہ کے پاس چلے گئے، لیکن یہ سرزمین بھی راس نہ آئی تو مصر آ گئے اور جامعہ زیتونہ میں درس و تدریس پر مامور ہوئے۔ مصر میں انہیں فقہ مالکی کا منصب دیا گیا۔ اسی عہدے پر انہوں نے وفات پائی۔ آپ کا مکمل نام عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ہے۔ آپ 21 مئی 1332 کو پیدا ہوئے تیونس میں اور اسلامی لحاظ سے 732 ہجری میں۔ آپ نے وفات 19 مارچ 1406 کو پائی اور قاہرہ میں آپ مدفون ہیں۔ اسلامی لحاظ سے آپ کی وفات 808 ہجری کو ہوئی۔ پیشے کے لحاظ سے آپ ماہر انسانیات، مورخ، مصنف، آبیتی نگار، شاعر، ماہر عمرانیات، ماہر معاشیات، فلسفی۔ شعبہ عمل میں آپ کا جو ہے وہ معاشیات، معاشریات، فلسفہ، بشریات اور سیاستدان۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ ابن خلدون کو تخلیق کرنا ہے۔ آپ نے اس کتاب کو لکھا اور اس میں بہت سارے موضوعوں پہ بے شمار قیمتی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یہ کتاب 1377 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا قیمتی خزانہ ہے۔ آئیے اب ابن خلدون کے جو معاشی کام ہیں، جو نظریات ہیں، ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جدید دنیا کا معیشت دان ابن خلدون۔ ابن خلدون کو انسانوں کی عالمی تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک مورخ اور ماہر عمرانیات تھے۔ ابن خلدون کا شمار ان مسلم مفکرین میں ہوتا ہے جنہیں مغربی معیشت دانوں نے بہت اہمیت دی۔ وہ بنیادی طور پر ایک مورخ اور ماہر عمرانیات تھے۔ معیشت کے میدان میں ان کے خیالات انتہائی متاثر کن ہیں۔ وہ پہلے معیشت دان ہیں جنہوں نے اکنامکس کے لیے المعاش کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی رزق ڈھونڈنے کے ہیں۔ معاشیات کے میدان میں کئی تصورات، نظریات پیش کیے، جن میں نظریہ پیدائش، قدر دولت، قیمت کا تعین کا نظریہ، نظریہ تقسیم دولت اور وسائل، اجرتوں کا تعین، منافع، ٹیکس، آبادی کے تصورات اور حکومتی خزانے کی گردش کے تصورات شامل ہیں۔ ایڈم سمتھ، ڈیوڈ ریکارڈو اور دیگر ماہرین معاشیات کے کارنامے تو بہت بعد کی باتیں ہیں۔ ایڈم سمتھ نے جن کا دور 1723 سے 1790 کا ہے اور ابن خلدون کا دور 1332 سے 1406 کا ہے۔ ان دونوں دوروں کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ ایڈم سمتھ نے 18 سینچری میں معیشت کے میدان میں اپنے خیالات پیش کیے، لیکن ابن خلدون نے 14 سینچری میں ہی ان تصورات کا ذکر کر دیا تھا۔ گو کہ ابن خلدون کو اپنے دور میں وہ مقبولیت نہ ملی جو ملنی چاہیے تھی، لیکن بعد کے معیشت دانوں نے، خاص کر مغربی معیشت دانوں نے، ایک عظیم مفکر کے طور پہ مانا۔ یہاں پہ میں 2 مغربی معیشت دانوں کی مثال پیش کرتی ہوں، جس میں سب سے بڑے معیشت دان ریوبن لیوی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب 1957 میں لکھی اور کیمبرج یونیورسٹی میں شائع ہوئی۔ آپ کی کتاب کا نام ہے دی سوشل اسٹرکچر آف اسلام۔ اس کتاب میں آپ نے ابن خلدون کو جدید بابائے معیشت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے بڑے مغربی مفکر جن کا نام ہے جوزف جے اسپینگلر، انہوں نے اپنی کتاب 1 اپریل 1964 کو شائع کی۔ آپ کی کتاب کا نام ہے اکنامک تھاٹ آف اسلام ابن خلدون۔ اس کتاب میں آپ نے ابن خلدون کو عظیم ترین معیشت دان قرار دیا اور مسلم معاشی نظریات کا بہترین ترجمان قرار دیا۔ جب ہم جدید دور میں ابن خلدون کے کام کا جائزہ لیں تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جدید سوشل سائنسز باشمول معیشت کے بانیوں میں سے آپ ایک تھے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن خلدون پہلے اکنامکس کے فادر ہیں۔ انہیں اس کارل دی فادر آف اکنامکس ایڈم سمتھ ان کے کافی بعد میں آئے ہیں۔
ابن خلدون کے نزدیک وہ تمام اشیاء معاش کہلاتی ہیں جن کے بنا انسان کے لیے زندگی کا برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے چند ایک اصطلاحات پیش کیں، جس میں نمبر 1 رزق۔ اگر انسان معاش سے خود فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ رزق ہے، یعنی جو آمدنی آپ کماتے ہیں، اس سے جو بنیادی ضرورتیں آپ بنیادی پوری کرتے ہیں، وہ آپ کا رزق ہے، یعنی آپ کی آمدنی ہے۔ تمویل یا غنی، اگر انسان کے لیے معاش سے زائد دستیاب ہو تو اسے تمویل یا غنی کہتے ہیں۔ آپ کی جو ضرورت سے زیادہ آمدنی ہے، جو بچ جاتی ہے، وہ آپ کی سیونگ کہلائے گی۔ کسب، جبکہ استعمال کا یا فائدہ حاصل نہ کرنے کی صورت میں اسے کسب کہا جاتا ہے، جو بنیادی طور پر ورثہ کے لیے رزق ہوتا ہے، یعنی آپ کے جو ایسٹس وغیرہ ہیں وہ بعد میں آپ کے ورثہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ ابن الخلدون رزق حاصل کرنے کے درجہ ذیل طریقے بیان کرتے ہیں۔ رزق حاصل کرنے سے مراد ہے آمدنی حاصل کرنے کے۔ نمبر 1، بادشاہ یا حکومت کا محصول کے ذریعے سے رزق طلب کرنا۔ محصول ہوتا ہے ٹیکس، جس طرح موجودہ ریاست میں جو ہماری ملک ہیں اس میں حکومت ٹیکس لگاتی ہے اور آمدنی اکٹھی کرتی ہے۔ شکاریوں کا چرند، پرند اور دیگر جانوروں کے شکار سے رزق حاصل کرنا۔ نمبر 3، پالتو جانوروں سے دودھ اور حشرات سے ریشم اور شہد وغیرہ کی صورت میں رزق حاصل کرنا۔ دیہات کے لوگ جو جانور پالتے ہیں، یہ دودھ بیچا جاتا ہے، حشرات سے جو ریشم، یہ ریشم کا کیڑا پالا جاتا ہے، کپڑا بنایا جاتا ہے، شہد مکھیاں پال کے شہد بنایا جاتا ہے، ان چیزوں کو فروخت کر کے آپ آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی کے ذریعے سے سبزیوں اور پھلوں کی صورت میں رزق حاصل کیا جاتا ہے۔ جہاں کے کھیتوں میں جو پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں وہ شہروں میں لائی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، کسان جو ہیں بیچ کے اپنی آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ مزید جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ہم اپنی ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں خریدتے ہیں۔ صنعت و حرفت کی بدولت رزق حاصل کرنا، شہروں کے لوگ تجارت کے شعبے کو اپناتے ہیں، صنعت کے شعبے میں کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں اس کے مطابق اپنا معاوضہ لیتے ہیں۔ تجارت و ملازمت کے ذریعے رزق حاصل کرنا۔ ابن خلدون کے نزدیک دیہی اور شہری زندگی میں کام کے موقعوں میں خاصا فرق پایا جاتا ہے۔ دیہاتوں میں لوگ زراعت کو اور شہروں میں تجارت اور صنعت کو بطور ذریعہ معاش اختیار کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ ابن خلدون ریاستی جبر اور بے جا مداخلت کے خلاف ہیں۔ جب آپ ایڈم اسمتھ کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایڈم اسمتھ بھی حکومت کی مداخلت کے آپ کو خلاف ہی دکھائی دیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ ان کے نزدیک سیاست کا تعلق معاشیات کے ساتھ نہایت گہرا ہے۔ مضبوط معیشت کے بغیر مضبوط ریاست کا وجود ممکن نہیں۔ بالکل بات ٹھیک ہے، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ترقی پذیر ممالک میں اکثر و بیشتر معاشی استحکام دیکھنے کو نہیں ملتا، سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے معاشی استحکام بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، اور یہ ترقی کے لحاظ سے ملک نیچے کو چلے جاتے ہیں۔ ابن خلدون معیشت کے بارے میں مزید کہتے ہیں کہ ٹیکسوں کی شرح کم سے کم ہو، کیونکہ زیادہ ٹیکس منافع کے محرک اور پیداواری سرگرمیوں کا قاتل ہے۔ بالکل بات ٹھیک ہے، جتنا زیادہ ٹیکس لگے گا اتنی زیادہ قیمتوں میں اضافہ ہوگا، افراط زر پھیلے گا، لوگوں کی قوت خرید پست ہو جائے گی۔ محنت کو قیمت یا اجرت کے تعین کے معاملے میں اہم عنصر قرار دیتے ہیں۔ نمبر 3، صرف اور آمدنی میں باہمی رشتہ پایا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک جب بھی آمدنی بڑھتی ہے صرفی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات لارڈ کینز میں بھی یہی تھی کہ جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے صرفی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرتی ہوئی قیمتیں صنعتی سرگرمیوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جب قیمتیں گر جائیں گی تو سخت بازاری کی کیفیت ہوگی، کیونکہ شے بن بکے رہنا شروع ہو جائے گی، صنعتوں کو خاصا نقصان پہنچے گا اور معاشی ترقی جمود کا شکار ہو جائے گی۔ معاشرے کے امیر ترین لوگ بڑے افسران اور وزیروں کے تعاون سے اپنی دولت کو بچانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں ایسی بہت ساری صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے جو معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان کی خواہشات دو طرح کی ہیں: ضروریات زندگی کی، جس میں آپ کا کھانا پینا، پہننا، علاج اور معالجے کی سہولتیں، آپ کی خواہشات، اور دوسری ہے خواہشات زندگی کی، جس میں آپ کی آرام کی چیزیں میسر ہوں، جیسے آپ کی موٹر سائیکل سواری کا مسئلہ، آپ کے لیے فریج، پنکھا، اس طرح کی جو ذاتی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ شامل ہیں۔ غربت کے خاتمے کے لیے پیداواری سرگرمیوں کو بڑھانا ہوگا۔ ایڈم اسمتھ سے بہت پہلے ابن خلدون نے اس بات کو اپنی کتاب مقدمہ تاریخ میں لکھ چکے تھے کہ دولت کا واحد ذریعہ پیداوار ہے۔
اگر کسی ملک نے معاشی خوشحالی حاصل کرنی ہے تو اپنی پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ کرے۔ مزید یہ کہ ابن خلدون تخصیص کاری ڈویژن آف لیبر کو بہت مانتے ہیں۔ ڈویژن آف لیبر سے مراد ہے کہ ایک کام کو مختلف حصوں میں بانٹ دینا، مطلب جو ایک جوتا بنایا جا رہا ہے، جو مزدور جو ہے وہ جوتا کاٹنے میں ماہر ہوگا اسے چمڑا کاٹنے کو دیا جائے گا، جو چمڑا سلائی کرنے کا ماہر ہوگا اسے سلائی کرنے کے لیے دیا جائے گا، چاہے وہ ہاتھ سے کرے چاہے وہ مشین سے کرے، جو جوتے کی بہترین شیپ دے سکتا ہے اسے وہی کام دیا جائے گا۔ اس طرح تخصیص سے کارگری کرنے سے ایک تو کم وقت میں زیادہ کام ہوتا ہے، ایک مزدور اپنے کام میں مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ اجرت یا نفع کا تعین پیداواری قابل یعنی قدر پر منحصر ہے۔ کارل مارکس نے تو بہت بعد میں محنت کو اجرت کا معیار قرار دیا تھا۔ ابن خلدون نے اس چیز کے اوپر مقدمہ میں اپنی کتاب میں لکھ کے پہلے ہی زور محنت پہ بہت دیا ہے۔ اجرت کے تعین میں مساوات ممکن نہیں، جتنی زیادہ محنت ہے اتنی ہی زیادہ اجرت ہوگی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ معاوضہ جو ہے وہ قابلیت کے لحاظ سے ہوتا ہے، تو جتنی محنت کرے گا اچھی کرے گا اس کی اجرت اتنی زیادہ ہوگی، اور اگر محنت کم کی جائے گی تو اجرت کم ملے گی۔ ابن خلدون قیمتوں کے تعین میں طلب و رسد کے قائل تھے۔ سونے اور چاندی کے سکوں کو صرف تبادلے کا ذریعہ سمجھتے تھے جس میں قوت خرید پائی جائے۔ دولت صرف پیداوار ہے۔ سونے اور چاندی کے سکوں کو انہوں نے دولت قرار نہیں دیا، انہوں نے بار بار پیداوار کو دولت سے تشبیہ دی ہے کہ دولت اصل میں پیداوار ہے۔ جتنی زیادہ ملک کے اندر پیداواری سرگرمیاں ہوں گی اتنی ہی ملک ترقی کرے گا، ریاست ترقی کرے گی، لوگوں کے معیار زندگی بھی بہتر ہوگا۔ ابن خلدون کا خاصہ یہ ہے کہ ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ میں تاریخ، عمرانیات، سیاسیات، معاشیات کے تمام مسائل وغیرہ پر بڑے ہی مدلیل انداز سے روشنی ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے آنے والے فلسفیوں نے، مفکرین نے ان کے کام کو، تحقیقی کام کو صنعت کے طور پر استعمال کیا، اور ابھی تک اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، انہیں پڑھا جاتا ہے۔ ہم آخر میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابن خلدون کا کام اور نام دونوں ہی امر ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے کمنٹ میں اظہار کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔